اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی هدانا لهذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین اما بعد محترم اور مکرم ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ حضرات کے علم ہے کہ ماہ مبارک رمضان کا یہ دوسرا عشرہ جاری اور ساری ہے، اور اس میں اس دوسرے عشرے کے پہلے دن سے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور ہم ایک معروف اور مشہور اور بابرکت، با فضیلت، با رحمت، با کرامت اور با شرف دعائے ابو حمزہ ثمالی کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اس کی برکات، اس کے فیض سے ہم اپنے آپ کو منور کرنے کی سعی کر رہے ہیں۔ پروردگار اس میں ہمارا بیان اور آپ کی سماعت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یقیناً یہ شرف اور عزت کی بات ہے کہ وہ شخص پروردگار جسے اس کام کے لیے انتخاب کرتا ہے کہ وہ اس کے مہینے میں اس کے بہترین بندوں کے بتائے ہوئے بہترین کلام کو اسی خالق کی بارگاہ میں بیان کر کے اپنے عجز و انکساری کا اعلان کرے، اعتراف کرے، اور اس کے بعد انہی منور اور بابرکت الفاظ کے ذریعے عفو و طلب مغفرت کرے۔ خداوند کریم کا اس پر ہم سجدہ شکر بجا لاتے ہیں۔ اور جہاں تک ہمارا کل سلسلہ گفتگو آیا تھا، جس میں پروردگار کی بارگاہ میں ایک بندہ ہونے کی حیثیت سے ایک عبد کہ جو اپنے گناہوں کا، اپنی معصیتوں کا اعتراف کرتا ہے، وہ یہ جملہ کہتا ہے کہ انا حارب منک الیک۔ یہاں تک تو ہم آئے تھے کہ پروردگار ہم اپنے گناہوں کی وجہ سے عتاب اور عقاب سے بچنے کے لیے تیرے اس قہار والی صفت سے، قہر والی صفت سے بچنے کے لیے ہم تیری ہی رحمت کی پناہ میں آنا چاہتے ہیں۔ اور اس کے بعد جب ہم آگے بڑھتے ہیں آج کی گفتگو میں، تو پروردگار کی وہ صفات راحمہ کہ جس کے ذریعے پروردگار اپنے خطا کار بندوں کو معاف کرتا ہے، انہیں درگزر کرتا ہے، ان کی خطاؤں پر پردہ پوشی فرماتا ہے، اور ان پہ صرف نظر کرتے ہوئے ان کی مغفرت کر دیتا ہے، وہ صفات بھی آگے چل کر اگلے چند جملوں میں بیان ہوتی ہیں۔ یعنی یہ صفات سے مراد یہ ہے کہ پروردگار کی صفات مختلف طرح کی ہوتی ہیں۔ پروردگار کے جو اعمال ہیں یا افعال ہیں وہ اس کی صفات کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ پروردگار مثلا پروردگار کی ایک صفت ہے کہ وہ خالق ہے، تو جب وہ خلق کرتا ہے تو اس کی صفت خالق کا مظہر ہو جاتا ہے۔ جب وہ کسی کے ساتھ عدل کا معاملہ کرتا ہے تو جو اس کی صفت عدل ہے یا عادل ہونا ہے، وہ اس کا ہمارے سامنے مظہر پیش ہو جاتا ہے۔ جب ہم کسی کو رزق لیتا ہوا دیکھتے ہیں تو پروردگار کی صفت رازق ہونا یا رزاق ہونا، یہ اس صفت کا مظہر ہوتا ہے۔ تو اسی طرح پروردگار کی صفات جو ہیں، جو راحمہ ہیں، جو پروردگار کی رحم کرنے والی صفات ہے، مغفرت کرنے والی صفات ہے، ہم ان صفات کے زیر اثر پروردگار سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار تیری صفات جہاں پر خالق ہونا ہے، عادل ہونا ہے، رازق ہونا ہے، تیری صفات میں جو ہے وہ مالک الملک ہونا ہے، قہار ہونا ہے، جبار ہونا ہے،
وہیں پر تیری اور صفات بھی تو ہیں کہ جو راحمہ ہیں، جو رحم کرنے والی ہیں بندوں پر، لہذا تو ہم پر اپنی صفات قہاریہ اور جباریہ کے ساتھ معاملہ نہ کرنا، بلکہ تو اپنی صفات راحمہ کے ساتھ معاملہ کرنا۔ تو وہ معاملہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ ہم جن الفاظ میں طلب دعا کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ اسی دعا میں ہم دیکھتے ہیں جب آگے بڑھتے ہیں، آگے چند لفظ آگے بڑھ کے ہمارے سامنے الفاظ آتے ہیں، وما انا یا رب وما خطری، اے پروردگار میں کیا ہوں اور میرے معاملات کیا ہیں، حبنی بفضلک، اپنے فضل کے ساتھ مجھے عطا کر، اپنا فضل مجھے عطا کر، حبنی مجھے عطا کر، مجھے دے، مجھے نواز، بفضلک اپنے فضل کے ذریعے، اپنا فضل مجھے دے، اپنے فضل کے ساتھ مجھے عطا کر، وَتَصَدَّقْ عَلَيَّ بِعَفْوِكَ، اور مجھے اپنے عفو کرنے والے صفات، معاف کرنے والی صفت کے ذریعے میری تصدیق کر دے، مجھے سچا بنا دے، مجھے معتبر کر دے۔ یعنی اے پروردگار اپنا فضل مجھے عطا کر اور اپنے عفو کے ذریعے مجھے معتبر کر دے۔ اس کا آسان زبان میں یہی مطلب ہو سکتا ہے کہ اے پروردگار تو اپنا فضل مجھے دے، حبنی مجھے عطا کر اپنا فضل، اور پھر اس کے ساتھ اپنے عفو کے ذریعے مجھے معتبر کر دے، مجھے بڑا کر دے، سچا کر دے۔ اور پھر اس کے بعد اے رب جللنی بسترک، جو کہ میرے گناہ ہیں اے پروردگار تو ان کو چھپا دے، یعنی اپنی معافی دے، مجھے اپنا فضل دے اور میرے گناہوں پر پردہ ڈال دے، چھپا دے اسے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ آگے جو مزید جملے آتے ہیں، وَاعْفُ عَنِّی تَوْبِخِی بِکَرَمِ وَجْهِکَ فَلَوِ اطَّلَعَ الْیَوْمَ عَلَى ذَنْبِی غَیْرُکَ مَا فَعَلْتُهُ وَلَوْ خِفْتُ تَعْجِیلَ الْعُقُوبَةِ لَأَجْتَنَبْتُهُ لَا لِأَنَّکَ أَهْوَنُ النَّاظِرِینَ وَأَخَفُّ الْمُطَّلِعِینَ، اے پروردگار اگر میرا جرم، میرے گناہ کسی اور کے سامنے ظاہر بھی ہو جاتے ہیں، اگر میں تجھ سے دعا مانگ رہا ہوں کہ مجھے اپنا فضل دے، میرے گناہوں کو معاف کر دے، مجھے معتبر کر دے اور تصدیق کر دے اپنی مغفرت اور رحمت کے ذریعے، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ میرے گناہوں کی پردہ پوشی بھی کر دے، اور اپنے وجہ کریم کے صدقے میں میرے گناہوں کو معاف کر دے، میری خطاؤں کو درگزر کر دے، بکرم وجہ کا، اپنے چہرے کے صدقے میں، اپنی عزت کے صدقے میں تو مجھ پہ کرم نازل کر دے۔ اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں اور اگر کسی دن میرا گناہ، میرا جرم کسی اور کے سامنے بھی آ گیا، اللہ اکبر، یہ لفظ سماعت کریں کتنے معنی خیز لفظ ہیں کہ اے پروردگار طلب کرنے کے باوجود اگر میرا جرم کسی اور کے سامنے آ بھی گیا تو بڑی خفت ہوگی، بڑی خفت ہوگی، یعنی احساس کم تری کا شکار ہو جاؤں گا، برا لگے گا، اپنی ذات میں کسر محسوس ہوگا، خجالت اور شرم ہوگی۔ اور وہ شرم کیوں ہوگی؟ وہ اس لیے ہوگی کہ اس لیے نہیں کہ اوروں کو میرے گناہوں کا پتہ چل گیا۔ یہ جملے کی ترکیب کتنی خوبصورت ہے کہ اگر میرے گناہ کسی اور کے علم میں آ بھی گئے اور مجھے شرمندگی ہوگی تو یہ شرمندگی اس لیے نہیں ہوگی کہ میرا گناہ کسی اور کے سامنے آ گیا اور وہ جو دیکھنے والے ہیں انہوں نے میرے اس حال کو دیکھ لیا، یعنی میری اس بری حالت کو، میرے گناہوں کو دیکھ لیا، اور وَأَخَفُّ الْمُطَّلِعِينَ، اور جس کو اطلاع مل گئی مجھے اس کا خوف ہو گیا۔ نہیں، نہ مجھے دیکھنے والوں کا خوف ہے، نہ مجھے جس کو اطلاع مل گئی اس کا خوف ہے، مجھے یہ خوف نہیں ہے کہ مجھے کوئی دیکھے گا تو کہے گا کہ یہ گنہگار ہے، کسی کے بعد اطلاع چلی جائے گی تو وہ میرے بارے میں بری بات کہے گا۔ نہیں پروردگار، مجھے اس کا نہیں ہے، بل لِأَنَّكَ یا رب خیر الساترین، جو مجھے دکھ ہوگا یا جو مجھے کسر نفسی ہوگی یا جو افسوس اور شرمندگی ہوگی وہ اس لیے ہوگی پروردگار تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، تو سب سے زیادہ چھپانے والا ہے، پردہ پوشی کرنے والا، خیر الساترین،
سب سے زیادہ چھپانے والا ہے، گناہوں پر پردہ پوشی کرنے والا ہے، وہ احکم الحاکمین، اور تو وہ ہے کہ جو سارے حاکموں پر زیادہ حکومت کرنے والا ہے، جس جس کا حکم چلتا ہے زمین پر تو ان سے زیادہ حکم رکھنے والا ہے، ان سب پر تیرا حکم چلتا ہے، تو احکم الحاکمین ہے، تو پھر اس کے بعد ہے وہ اکرم الاکرمین، کہ تو اکرم الاکرمین ہے، جو کرامت کرنے والے ہیں، جو کرم کرنے والے ہیں، جو بخشنے والے ہیں، تو ان سے بھی زیادہ کرم کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ خدا سے کیا کہا جا رہا ہے کہ پروردگار تو سب سے زیادہ پردہ پوشی کرنے والا ہے، تو سارے حاکموں پر زیادہ تیرا حکم چلتا ہے، اور اس کے بعد تو سارے کرم کرنے والوں پر تیرا کرم چلتا ہے۔ ستار العیوب، تو گناہوں کو چھپانے والا ہے۔ ستار، یہ جو ستار العیوب ہے کہ تو عیب کو چھپانے والا ہے، اور جو پیچھے لفظ آیا تھا یا رب خیر الساترین، اس کا مطلب تقریباً ایک یہ خیر الساترین کا مطلب ہوتا ہے سب سے بہتر پردہ پوشی کرنے والا، اور ستار العیوب کا مطلب ہے عیبوں کو چھپانے والا۔ اور یقین کریں پروردگار کے بارگاہ میں یہ جملے ہمارے معصومین سے منسوب ہم تک پہنچے، جس میں فرمایا گیا ہے کہ کبھی اگر تمہاری دعا فوراً قبول نہ ہو، تم دعا مانگ رہے ہو اور وہ قبول نہ ہو، تو اس پہ غصہ نہ کرو، اس پہ گھبراؤ نہیں کہ تمہاری دعا کیوں قبول نہیں ہو رہی، بلکہ یہ شکر کرو کہ خدا اگر تمہاری دعا فوراً قبول نہیں کر رہا تو یہی خدا تمہیں تمہارے گناہوں کی فوراً سزا بھی نہیں دے رہا، یعنی یہ فوراً تمہیں تمہارے کیے جرم کی سزا بھی نہیں دے رہا۔ اگر تمہاری دعا کو وہ مستجاب فوراً نہیں کر رہا تو کوئی حرج نہیں ہے، تم یہ دیکھو کہ وہ تمہیں تمہارے گناہوں کی سزا بھی فوراً نہیں دے رہا۔ کیوں؟ جو عیوب ہے، وہ گناہ کو چھپانے والا ہے، وہ عیبوں پر پردہ ڈالنے والا ہے۔ غفار الذنوب، وہ گناہوں کی مغفرت کرنے والا ہے، وہ غلطیوں کو، عیبوں کو چھپاتا ہے، گناہوں کی مغفرت کرتا ہے۔ عیب اور گناہ میں، ذنب میں اور عیب میں کیا فرق ہوتا ہے؟ ستار العیوب اور غفار الذنوب، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عیوب جمع ہے عیب کی، عیب کسی کی بھی ذات کا حصہ ہو سکتے ہیں اور مستقل اس کے ساتھ رہتے ہیں۔ مثلا ایک شخص غصہ بہت کرتا ہے، بہت غصہ کرتا ہے، ہر بات پہ غصہ کرتا ہے، یہ عیب ہے نا، ہر بات پہ غصہ کرنا اس کی ذات کا حصہ ہے، خدا کو چھپا دیتا ہے۔ ذنب کیا ہوتا ہے؟ جو انسان کبھی کبھی کوئی گناہ کر لیتا ہے، وہ بھی عیب ہے، وہ بھی حرام کبھی بھی انجام دیتا ہے، یہ ہے عیب اور ذنب میں فرق۔ اگر یہ دونوں خدا کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہے، تو خدا مد کریم نے جو اپنے کلام میں بھی یا دیگر دعاؤں میں لفظ استعمال کیا وہ ستار العیوب اور غفار الذنوب کیا ہے۔ خدا جو ہے وہ ستار ہے، عیوب چھپاتا ہے، اور غفار کہتے ہیں معاف کرنے والے کو مغفرت سے، اے پروردگار کہ تو غفار الذنوب، گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ علام الغیوب، تو وہ ہے جو غیبوں کا جاننے والا ہے، غیب کو جاننے والا ہے۔ تو خدا غیب کو جانتا بھی ہے، یعنی ہمارے گناہوں کو بھی جانتا ہے، وہ غیب کو جانتا ہے، وہ گناہوں کو معاف کرتا ہے، وہ عیب کو چھپاتا ہے، وہ اکرم الاکرمین ہے، وہ احکم الحاکمین ہے، وہ خیر الساترین ہے۔ یہ سارے الفاظ میں نے آپ کے سامنے بیان کیے، اور پھر کتنی ہی خوبصورت بات اس کے بعد ہے، یہ سارے پروردگار کے صفات کا اقرار کرنے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ تستر الذنب بکرم کا، تو ہمارے گناہ کو بھی چھپا دے اپنے کرم کے ذریعے، کہ تو اکرم الاکرمین ہے، تو خیر الساترین ہے، ستار العیوب ہے، تو ہمارے گناہوں کو بھی معاف کر دینا، ہمارے گناہوں پر بھی پردہ ڈال دے۔ کیسے؟ بے کرم کا، اپنے کرم کے ذریعے۔ کرم تو تیرے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے، تو اکرم الاکرمین ہے، تو لہٰذا ہم تجھے تیرے کرم کے ذریعے کہتے ہیں، بے کرم کا، اپنے کرم کے ذریعے معاف کر دے، کرم تیرا ہی ہے۔ بعد آئے اور پھر فرمایا وَتُؤَخِّرُ الْعُقُوبَةَ بِحِلْمِكَ، اور وہ جو عذاب، وہ عقوبت جو ہے، وہ پکڑ جو ہے ہم پر آنی ہے، اس کو اپنے حلم کے ذریعے، بردباری کی وجہ سے، اپنے بڑے ظرف کی وجہ سے،
اس پہ تاخیر کر دے، یعنی کہ وہ جو ہمارے عیب لوگوں کے سامنے آ رہے ہیں، ہم اس کے سامنے تجھ سے دعا مانگیں گے پروردگار تو وہ ہے کہ جو عقوبت میں تاخیر بھی کر سکتا ہے نا، تو احکم الحاکمین ہے، لہذا ہمارے بھی جو گناہوں پر عقوبت ہونی ہے، پکڑ ہونی ہے، سزا ہونی ہے، اس میں تاخیر کر دے۔ کیوں؟ کیونکہ تو حلیم ہے۔ فَلَكَ الْحَمْدُ عَلَىٰ حِلْمِكَ بَعْدَ عِلْمِكَ، کتنی خوبصورت بات ہے، کتنا خوبصورت جملہ ہے کہ فَلَكَ الْحَمْدُ، کہ ساری تعریف ہی تیرے لیے ہے، عَلَىٰ حِلْمِكَ، تیرے حلم کے لیے، جو تیرا حلم ہے، بعد علم کا، تو جانتا ہے پھر بھی تو بردباری کرتا ہے، پھر بھی تو اس کو برداشت خاموش رہتا ہے، تو حلیم ہے، یعنی وہ خاموشی سے کام کرنے والا، اچھے ٹھنڈے مزاج والا، اسے حلیم کہتے ہیں، ٹھنڈے مزاج والا، بردباری کرنے والا، برداشت کرنے والا، غلط سے دیکھتا ہے تو اس پہ خاموش ہونے والا۔ کہا کہ ہم تو تیری حمد کرتے ہیں، فَلَكَ الْحَمْدُ عَلَىٰ حِلْمِكَ بَعْدَ عِلْمِكَ، اگر تیرے پاس علم بھی ہے، ایک تو انسان جس کے پاس کوئی علم نہیں ہوتا ہے تو وہ تو برداشت کرتا ہے، لیکن تیرے پاس تو علم ہے، بعد علم کا، تیرے پاس علم بھی ہے۔ اب یہ یہاں پر لفظ کیوں آیا فَلَكَ الْحَمْدُ عَلَىٰ حِلْمِكَ بَعْدَ عِلْمِكَ؟ کیوں؟ کیونکہ ہم نے یہاں پر بعد علم کا کہا ہے، اور پیچھے پروردگار نے کہا، پیچھے لفظ سے دعا کہ علام الغیوب، کہ وہ غیب کو جانتا ہے، وہ تو علام ہے، علام الغیوب ہے۔ اور پھر اس کے بعد علم تو ہے، تو علم بھی ہے، کرم بھی ہے، جود بھی ہے، حلم بھی ہے، تو اس لیے ہم اس کے بارے میں یہی امید رکھتے ہیں کہ وہ ہمارے گناہوں کو منظر عام لوگوں سے محفوظ کر دے گا۔ وَعَلَىٰ عَفْوِكَ بَعْدَ قُدْرَتِكَ، کہ اگرچہ تو نے ہمیں معاف کر دیا بعد اس کے کہ تیری قدرت تھی کہ تو معاف نہ کرتا، یعنی پروردگار کی قدرت ہے نا، وہ تو ہر شے پر حکم رکھنے والا ہے، ہر شے پر قادر، ان اللہ علی کل شیء قدیر، خدا ہر شے پر قادر ہے، وہ جسے چاہے سزا دے دے، جس وقت چاہے سزا دے دے، جس انداز میں چاہے سزا دے دے، ہو سکتی ہے نا سزا، کیوں؟ چونکہ وہ تو ہر شے پہ قادر ہے۔ تو یہی تو کہتے ہیں کہ وَعَلَىٰ عَفْوِكَ بَعْدَ قُدْرَتِكَ، یہ وَعَلَىٰ یہ واپس جا رہا ہے حمدوں پر، مثلا فَلَكَ الْحَمْدُ عَلَىٰ حِلْمِكَ بَعْدَ عِلْمِكَ، فَلَكَ الْحَمْدُ عَلَىٰ عَفْوِكَ بَعْدَ قُدْرَتِكَ، فَلَكَ الْحَمْدُ کی طرف واپس جا رہا ہے یہ جملہ، وَعَلَىٰ عَفْوِكَ بَعْدَ قُدْرَتِكَ، کہ تیرے پاس تو قدرت تھی تو پھر معاف کیا، تیرے پاس علم تھا پھر بھی تو نے علم سے کام لیا، تو تیری حمد تو بنتی ہے، کہ حمد ہے ہی تیرے لیے، چونکہ تیرے پاس قدرت ہے تو پھر بھی بندوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، تیرے پاس علم ہوتا ہے، اس نے کیا کیا ہے، پھر بھی تو بردباری سے کام لیتا ہے، تو حلیم ہو جاتا ہے ان کے لیے۔ کہا کہ یہ تیری ذات کو یہ بات جچتی ہے، تو اس لیے ہم تیری حمد کرتے ہیں کہ یہ کام تیرے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ اور آگے لفظ ہے وَيَحْمِلُنِي عَلَىٰ مَعْصِيَتِهِ وَيَدْعُونِي إِلَىٰ قِلَّةِ الْحَيَاءِ صَدْرُكَ عَلَيَّ۔ تو یہاں پر ہمارا جو سلسلہ گفتگو ہے، آج میں اسی بات پر ہی مرکوز کروں گا کہ پروردگار کی جو صفات راحمہ ہیں، جن کا تذکرہ ابھی اس دعا میں کیا گیا، وہ یہ ہے کہ پروردگار کیونکہ احکم الحاکمین بھی ہے، اکرم الاکرمین بھی ہے، وہ سب سے زیادہ طاقتور بھی ہے، وہ سب سے زیادہ قدرت رکھنے والا بھی ہے، جتنے بھی حکمران ہیں، صاحب حکم ہیں، ان سے زیادہ حکم والا پروردگار ہے، اور وہ ہے کہ جو سب کا علم بھی رکھتا ہے، وہ ستار العیوب بھی ہے، وہ غفار الذنوب بھی ہے، وہ علام الغیوب بھی ہے۔ اس سب کے باوجود، یہ سب کچھ کے باوجود، ہم خدا سے جب دعا مانگتے ہیں کہ پروردگار تو ہمارے گناہوں کو درگزر کر دے، ہمیں معاف کر دے، تو پھر کہ تو ہی معاف کرنے والا ہے، اور کون معاف کرنے والا ہے، تو نہیں معاف کرنا ہے، لیکن پھر بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ اے پروردگار، اگر ہمارے گناہ، اگر ہمارے عیب لوگوں کے سامنے آ بھی گئے، لوگوں کو معلوم ہو بھی گیا کہ مثلا فلاں شخص کے اندر یہ عیب ہے، یہ گناہ کیا کر چکا ہے یا کرتا ہے، عیب ہو یا ذنب ہو، دونوں چیزیں ہوں، وہ خدا بند کریم اگر کسی اور کو اس کا اطلاع مل بھی جاتی ہے تو کہا کوئی بات نہیں ہے، مل بھی جاتی ہے تو کوئی نہیں، ہمیں افسوس ہوگا، لیکن یہ افسوس اس لیے نہیں کہ دیکھنے والوں نے دیکھ لیا ہمیں، یا اطلاع لینے والوں کو اطلاع مل گئی کہ ہمارے اندر کیا عیب ہے،
بلکہ یہ دکھ اور افسوس اس لیے ہوگا کہ تو پردہ کرنے والا ہے، تو بہترین معاف کرنے والا ہے، پھر بھی ہماری حالت اوروں کے سامنے واضح ہو گئی، اس بات پر ہمیں دکھ ہوگا۔ تو اس لیے پروردگار کیونکہ تو خیر الساترین ہے، لہذا ہماری پردہ پوشی فرمانا، تاکہ لوگوں پر اطلاع نہ ہو، لوگوں کے پاس خبر نہ ہو کہ ہمارے اندر کیا عیب ہے اور کیا برائیاں ہیں۔ یہ کام کون کر سکتا ہے؟ سوائے خدا کے کوئی نہیں کر سکتا۔ اور یہی دعا میں انکساری کے ساتھ ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ خدایا ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے تیرے پاس ہے۔ اور کس خوبصورت انداز سے ایک معاشرتی کہانی کو، ایک معاشرتی واقعے کو اس دعا کا حصہ بنا دیا گیا۔ واقعے سے مراد کہ جیسا عام طور پر ہمارے یہاں معاشرے میں ہوتا ہے، ایک شخص کے گناہ یا اس کے احسان، اور تو کیا ہوتا ہے، معاشرے میں وہ شخص ہے جو فلاں گناہ کرتا ہے، یا اس کی ذات میں فلاں فلاں عیب پایا جاتا ہے، اس کی ذات میں یہ کمی ہے، اس کی ذات میں یہ نقص۔ تو ظاہر ہے انسان کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے، اگرچہ اس نے وہ عیب ہو بھی صحیح، وہ گناہ کیا بھی ہو، وہ غلطی اور جرم سے سرزد بھی ہوا ہو، پھر بھی اس کو یہ بات مجروح کرتی ہے، اس کے دل و دماغ کو مجروح کرتی ہے کہ اگر کوئی کہے کہ فلاں شخص معیوب ہے، اس کی ذات میں عیب ہے، یا مذنب ہے، وہ گناہ گار ہے، یا مجرم ہے، وہ جرم کرتا ہے، تو اس لیے ہماری عزت نفس کو بچانے کے لیے پروردگار تو ہمارے عقوق تاخیر کر دے، تو ہمیں پکڑنا، ہم سے غلطی ہوئی ہے نا تو ہمیں فوراً عذاب کا شکار نہ کر، بلکہ ہمیں معاف کر دے، تاکہ ہم اپنے اس گناہ سے توبہ کریں اور آئندہ نہ کرنے کا عہد کریں۔ اگر ایک شخص نے گناہ کیا اور فوراً اس کے اوپر عذاب آ گیا، فوراً عقوبت ہو گئی، تو توبہ کا تو موقع نہیں ملے گا، طلب مغفرت کا تو موقع نہیں ملے گا۔ لہٰذا ہم جب پروردگار کی بارگاہ میں یہ اقرار کرتے ہیں، پروردگار تو ہی ہے کہ جو ہر شے پر قادر ہے، تو جب چاہے، جس طرح چاہے، کسی کو عقوبت میں لا سکتا ہے، تیرے سبب سے وہ شخص، وہ مذنب عقوبت سے بچ سکتا ہے، تاخیر ہو سکتی ہے اس کی عقوبت میں۔ اور بس ایک شخص نے گناہ کیا، آج 2 سال 3 سال تک اسے کچھ نہ ہوا، تو اس کے بعد اس کے دل میں خیال آیا کہ میں نے فلاں دن یہ گناہ کیا تھا کہ جو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، تو وہ کیا کرتا ہے، وہ توبہ کرنا شروع کر دیتا ہے، تائب ہو جاتا ہے، وہ سجدے میں گر جاتا ہے، سجدے میں گر جو ہے وہ خدا کریم کی مغفرت طلب کرتا ہے، خدا سے مغفرت طلب کرتا ہے، اور مغفرت طلب کرتے ہیں کہ پروردگار مجھ سے یہ غلطی ہوئی تھی، معاف کر دے۔ تو خدا بند کریم جو کہ اس کے نامہ اعمال کو پچھلے کئی سالوں سے دیکھ رہا تھا کہ اس نے یہ گناہ کیا تھا، اگر پھر بھی وہ شخص طلب مغفرت کرتا ہے، خدا اس کو معاف کر دیتا ہے۔ میں یہاں پر اکثر جملہ کہا کرتا ہوں کہ دنیا میں بے شک جتنا بھی کوئی اچھا انسان ہو، رحم دل ہو، لیکن خدا کی رحم کا اور محبت کا وہ تقاضا جو ہے وہ مقابلہ نہیں کرتا۔ کیوں؟ کہا کہ اس لیے یہ مثال دے دوں کہ ایک شخص نے زندگی کے 70 برس گناہ کیے، الیاذ باللہ، مثال دے رہا ہوں کہ 70 برس گناہ کرتا رہا، 70 برس اس نے دنیا کے سارے گناہ کر لیے، لیکن آخری عمر میں صدقے دل سے توبہ کر رہا ہے، پروردگار مجھ سے غلطی ہوئی، مجھے معاف کر دے، سجدے میں سر رکھتا ہے، آنکھ سے ندامت کا ایک آنسو، تو وہ 70 سالوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ کیوں؟ چونکہ اس نے توبہ کر لیے، صدق کے دل سے، صدق کے دل کے ساتھ اپنے گناہوں پر نفرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہمارے عیوب ہیں پردہ رکھے، ہماری عقوبت میں تاخیر جلدی نہ کرے، اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے کہ بے شک وہی ہی غفار و ذنوب ہے۔ اپنی دعا میں ہمیں یاد رکھے گا انشاءاللہ تعالی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا 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 لا